سپروائزر کا میں دیکھ رہا تھا، کوئی 10 قسم کے سپروائزر ہوتے ہیں. وہ اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو مل جائیں، شاید 10 سے 15 بھی ہو جائیں. تو اتنی ورائٹی میں لوگوں کو ہینڈل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ ایسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کی زندگی پر بہت گہرے اثرات رکھتا ہے. تو ایک بڑا رسکی فیکٹر بھی ہے کہ کیسے سپروائزر سے بات کی جائے. اچھا، یہ عام لوگوں کے پاس تصور یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارے جو لڑکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سپروائزر میل ہے تو وہ فیمیل کو زیادہ پریفرنس کرتا ہے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. سیم اپوزٹ جینڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے، خواتین کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ایسا ہے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے سپروائزر کا جسے کہتے ہیں منظور نظر کیسے بنیں. سپروائزر کا منظور نظر بننے کا طریقے تو مختلف ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو تعلق ہے اس میں اوبیڈینس جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. پورا اس کو یقین ہونا چاہیے سپروائزر کا کہ باقی دنیا بھر کی بات آپ ڈال سکتے ہیں پر اس کو نہیں ڈال سکتے. کم اس کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے. عملاً ایسا ہے کہ نہیں ہے یہ میں نے کچھ کہتا ہے اس کے بارے میں، عملاً شاید کرنا ممکن بھی نہ ہو سب کے لیے، لیکن کم کم اس کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے سپروائزر کو کہ یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ میری بات مانتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر آپ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ سیکنڈ اوپینین نہ لیں. یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں آپ کے پاس ہے یہ فیصلہ ہے کہ آپ اس کو سپروائزر رکھیں یا نہ رکھیں. جب چاہے چھوڑ تو سکتے ہیں نا، مطلب یہ تو کوئی ابھی بھی اختیار ہمارے اس سسٹم میں جو ایک جسے کہتے ہیں مختلف بیماریوں کا لاحق سسٹم جو ہے اس کے اندر بھی یہ اختیار تو ہے سپروائزی کو یا اسکالر کو کہ جب چاہے کہہ سکتے جی میں ان کے ساتھ ریسرچ نہیں کر سکتا. وہ فیصلہ آپ کا ہے. لیکن جب آپ فیصلہ کرنے کا آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہے کہ آپ اس کی چیزوں کو چیک کریں ادھر ادھر جا کر کے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کولیگ ہوتے ہیں نا، تو ہماری کولیگ جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے ہیں، اور جب ایکسچینج چیزیں ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں تو آدمی کی بڑی بیڈ فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں نے ایک بات کی کانفیڈنس میں تو انہوں نے جا کر کے وہاں ڈسکس کرنا شروع کر دی. ایک تو میرا خیال یہ اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بننے کے لیے یا منظر نظر بننے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کچھ آتا جاتا بھی ہو. میرا نہیں خیال کوئی اور چیز متاثر کرتی ہے سپروائزر کو سوائے اس کے کہ آپ اپنے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور آپ نالجیبل ہیں. سب سے چیز جو خوشی دیتی ہے سپروائزر کو یہ ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے، میرا اسکالر جو ہے وہ مجھ سے 2 ہاتھ آگے جا رہا ہے، تو آپ جائیں، اس میں کیا حرج ہے. اور 2 ہاتھ آگے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں نیٹ پہ اور چیزوں کو دیکھیں، آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں، آپ شیئر کریں آپ کے سپروائزر کے ساتھ. کوئی حرج نہیں، آپ وہاں سے ای میل کر دیں ان کو. وہ اگر نہ بھی پڑھیں تو کم از کم وہ اس کا ٹاپک تو دیکھ لیں گے کیا ہوا ہے، اس کا اثر دیکھ لیں گے. ممکن پڑھنے شروع کر دیں، وہ ممکن اس کا ایبسٹریکٹ پڑھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر فرنٹیئر آف نالج پہنچ گئے ہیں آہستہ آہستہ پڑھتے 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 آپ جو نالج فرنٹیئرز ہیں اس پر پہنچ گئے ہیں، تو آپ اپنے سپروائزر کو بہت پیچھے نہ چھوڑیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے جائیں تاکہ آپ اور دونوں جو کمیونیکیشن بیریئر ہے وہ پیدا نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام وقت پہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب ایک ہوتا ہے ڈسپینس ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کہا گیا تو آپ نے کیا نہیں. یہ تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بلنٹ قسم کی ڈسپینس، وہ تو ہم پی ایچ ڈی سے توقع نہیں کرتے، وہ نہ کرتے ہی ہیں اس طرح کی چیز. ایک ڈسپینس اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کام دیے گیا آپ کرتے نہیں ہیں. آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو یہ چیز دے کر آئیں، آپ پرووائڈ نہیں کرتے اس کی. اور آپ کو ریمائنڈر دیا ہے کہ پھر بھی آپ پرواہ نہیں کرتے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، پھر بھی آپ تو اس پر اہمیت نہیں اس کے دے میں. یہ چیز ایسی ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اپنے سپروائزر سے کافی دور کر دیتی ہے. اور دیکھیں جب آپ کا پی ایچ ڈی تھیسس مکمل ہو جائے گا، اگلا سارا تو کام سپروائزر نے کرنا ہے، اس میں تو آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ دور شروع ہو، آپ کے اور آپ کے سپروائزر کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہت خوشگوار ہونے چاہیے، اور اس کو خوشگوار رکھنا پڑتا ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دفتر میں جا کے بیٹھ رہے، یہ اس سے کوئی خوشگواری پیدا نہیں ہوتی ہے، اس سے بلکہ اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے.
بس آپ کو جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور کتنے عرصے میں کرنا ہے، اس کا ٹارگٹ ڈیٹ کیا ہے، وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تعلقات بڑے خوشگوار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا کاج بیسی نہ کریں. کاج بیسی کیا ہے؟ کاج بیسی یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہے، آپ نے جا کے ڈسکس کی سپروائزر سے، اور سپروائزر نے کہا نہیں میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. وہاں خاموشی کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا وہ انہوں نے نہیں پڑھا ابھی تک. اب اگر آپ یہاں اپنی اہمیت کو یا اپنی علمیت کو جتانے کی کوشش کریں گے تو یہ بیڈ فیلنگ پیدا کرے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں کیسا میں نے تو یہ چیز پڑھی تھی، میں آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں ذرا، اور مجھے بھی گائیڈ کریں کہ کیا میں صحیح انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں کہ نہیں پایا ہوں. مطلب اچھے طریقے سے آپ ان کو آپ سپروائزر کے ساتھ ڈیل کریں. آپ یہ کوشش نہ کریں کہ یہ تاثر دیں کہ میں آپ ان سے بھی بہت آگے نکل گیا. ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے اور سپروائزر ہیں، جو سپروائزر کے پاس ہے، ان کے بارے میں کمنٹ نہ کریں کہ اس نے تو فلاں کیا، اس نے تو یہ. میں نے دیکھا یہ کرتے ہیں لوگ، تھوڑا کمپٹیشن کی فضاحت ہوتی ہے آپس میں، لیکن یہ ہے کہ یہ خوبصورتی یہ ہے کہ ہر ایک اپنا ٹاپک ہے، ہر ایک کی اپنی دوڑ ہے، ہر ایک کی اپنی ریس ہے، کہیں پر بھی مقابلہ نہیں ہے. آپ نے اپنی ریس سے آگے بڑھنا ہے. تو آخر اس میں جیلس ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے جو منفی جذبات ہیں یہ اپنے سپروائزر کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، سر وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اچھا کام کروں. یوں بھی تو کہا جا سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جو بہت کمی میں نے محسوس کی ہے، سپروائزر جو ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اپنی لائبریری میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے. یہ تو بڑی یعنی محرومی ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی لائبریری ہے، اس میں بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، وہاں پر کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں آپ کی گائیڈ کرنے کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، پر آپ جاتے نہیں وہاں پر. تو آپ یعنی مسجد میں جا کر یہ بات کرنے کا جو آپ ثواب ہے یا وہ تو گھر بیٹھے تو نہیں ہو سکتا ہے. آپ جہاں وہاں جائیں گے جہاں پر چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ لائبریری جاتے ہیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں آپ کے سامنے ویسے آ جاتی ہیں جو آپ انٹینڈ نہیں کر رہے تھے، یا جس کو ٹارگٹ جو آپ کو ٹارگٹ نہیں تھے، اور آپ اس کو دیکھ کر کے آپ کو دلچسپ لگتی ہے، آپ اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں. بے شمار چیزیں ایسی بھی ہیں کہ بہت فیجیٹو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ ویسے ہی کسی کو نہیں پتا کہ وہ پڑی ہوئی ہیں. میں اس کی بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں اس میں وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ذاتی مثالیں دی جائیں. لیکن بے شمار میں چیزوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈسکوری آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کے سپروائزر کے پاس معلومات نہیں ہے تو آپ غصہ نہ کریں، آپ برا نہ منائیں. نہیں ان کے پاس وقت ملا، ان کے پاس وقت ہوتا بھی نہیں ہے، آپ خود جائیں نا، اور وہ کتاب آج ایشو کرا کے ان کو بھی دکھا دیں کہ یہ کتاب یہاں پڑی ہوئی ہے، ایک اچھی کتاب ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ سپروائزر کو دیں تو سب سے پہلے آپ اس کو پڑھ کے دیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھے ہوئے گاڑی جا کر پکڑا دیں ان کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ وہ ہو سکتا ہے سوال کریں اس کے بارے میں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا چیز اس میں اچھی ہے، آپ بتائیں مجھے. تو اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہونا چاہیے. اچھا شاگرد بننے کی کوشش کریں. اچھا شاگرد بننے کے لیے میرا خیال ہے کہ بے شمار قسم کی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے نالج میں ہیں. اچھا شاگرد اچھا انسان ہوتا ہے، اور وہ یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ٹرسٹ ورتھی ہوتا ہے. شاگرد کو بھی ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ اگر سپروائزر کو سپروائزر بات کر جاتے ہیں بعض کا، یعنی دیکھنا آپ ایک اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ بے شمار قسم کی جو ویوز چل رہی ہوتی ہیں، پولیٹیکل ہیں، سوشل ویوز ہیں، آپس میں گرجز ہیں، گفتگو ہوتی ہے. ٹیچر تو آپ کو سپورٹ ہو سکتا ہے کسی وقت اس فضا میں ہو کے وہ دو چار باتیں اپنے کلیگ کے بارے میں کہہ دیں. تو ٹرسٹ ورتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ہضم کر دیں، ان کو آگے نہ چلائیں، آگے نہ پیش کریں، کیونکہ اس سے جو ڈیمیج ہوگا وہ آپ کو سپروائزر ہوگا. یہ میرا خیال ہے کہ انسانی وہ اخلاقیات ہے جو میں بتا رہا ہوں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم اس کو سمجھ جائیے، اور اپنے سپروائزر سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی، کیونکہ وہ چھپ نہیں پائے گا. یہ تو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے.